میرے عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم، نمستے، سستکال۔ میرے بھائی ذرا غور کرو، آپ دن پہ دن ہندوستان کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی ذرا غور کرو آپ کہ ملک ہندوستان میں کچھ اراجکتا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں انڈ بھکتے، کہ ہم کو اس کا انومان لگانا اور ہم کو اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوگا۔ میرے بھائی ذرا غور کرو، آپ جتنے انڈ بھکتا ہیں سب کے سب ایک دم بوکھلا گئے ہیں، سب کے سب ایک دم بوکھلا گئے ہیں، پاگل ہو گئے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہندوستان میں جھگڑا اور دنگا اور لفڑا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو دلی میں جھگڑا اور لفڑا دنگا پھیلے اور پھر اس کے بعد اتر پردیش میں ہو۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور کرو، آپ حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت بدترین ہیں۔ اس سے میں آپ کو اس بات سے آگاہ کرانا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ سوچو، افغانستان میں طالبان کی حکومت بننے کے بعد ابھی قانون لاگو نہیں ہوا ہے، حکومت اس کی مطلب اس کا جو قبضہ ہے، اس کا جو مضبوطی، جو اس کا گڑھ ہے، وہ ایک دم قاعدے سے مضبوط ہو چکا ہے۔ لیکن آج امریکہ 20 سال سے وہاں کام کر رہی تھی افغانستان میں امریکہ 20 سال سے اپنا پیر پسار کر وہاں پر جب بیٹھی تھی، تو آج امریکہ کیوں چپکے سے اپنا قدم پیچھے لے رہی ہے؟ آج امریکہ کیوں چپکے سے اپنا قدم کو پیچھے لے کر ہٹ گئی اور پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے؟ میرے بھائی ذرا غور کرو، آپ امریکہ وہاں پر 20 سال سے اپنا آگ لگا رہا تھا، اس آگ کو لگاتے ہوئے ہندوستان کو بھی اس نے جھونک دیا۔ میرے بھائی ذرا غور کرو، آپ کہ ہندوستان کو اس نے جھونکا، اس نے، کیونکہ امریکہ کو یہ چیز معلوم تھا کہ آج نہیں کل طالبان کی حکومت افغانستان میں آئے گی اور پھر اس کے بعد ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے طالبان کا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کیوں اس کا برا بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو بھی لے کے ساتھ میں اس آگ میں ڈالنے کا کوشش کی امریکہ۔ میرے بھائی ذرا غور کرو، 20 سال سے امریکہ وہاں پہ تھی، کچھ نہیں کر پائی اور کچھ بھی نہیں کر پائی، اور امریکہ چپکے سے اپنی قدم کو پیچھے لے لی، اور اس میں ہندوستان کے جو وزیر اعظم ہیں اتنا امریکہ کی دوستی میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ ذرا بھی ان کو ہندوستان کی جنتا کا، ہندوستان کی عوام کا ذرا بھی ان کو فکر، ذرا بھی ان کو سوچ، ذرا بھی ان کو سمجھ کچھ ہے ہی نہیں ہے، سب محبت میں بھول چکے ہیں۔ میرے بھائی ذرا غور کرو اس چیز کو، آپ کہ ہندوستان کا عام ناگرک مر رہا ہے، اس کے کھانے کا نوکریاں نہیں ہے، اس کو انتظام نہیں ہے، اس کے پاس کچھ مطلب سنستھائیں نہیں ہیں کوئی چیز کی۔ ہندوستان کے عام ناگرک روڈ پہ آ چکا ہے، ہندوستان کی ایسی کیفیت ہو چکی ہے کہ ہندوستان کی عوام پہ، ہندوستان کی جنتا پہ ہندوستان کے وزیر اعظم کا نظر نہیں ہے، اور وہی غریبوں کا پیسہ، وہی مظلوموں کا پیسہ لے جا کر انویسٹ کیے، 22,000 کروڑ روپے لے جا کر انویسٹ کیے ہندوستان کے وزیر اعظم لے جا کر افغانستان میں۔ امریکہ خود ہی ڈوبی، آگ لگائی اور آگ میں لے جا کر ہندوستان کو ڈبا دی، آگ میں جھونک دی اس جلتے ہوئے انگار میں۔ میرے بھائی ذرا غور کرو، آپ آج ہندوستان کے وزیر اعظم 22,000 کروڑ روپے اس افغانستان میں جھونک کر، افغانستان میں انویسٹ کر کے، آج ہندوستان کے وزیر اعظم کیوں اتنا خاموش ہیں، کیوں اتنا بے بس، کیوں اتنا کمزور نظر آ رہے ہیں؟ آج ہندوستان کی جنتا یہ چیز ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھ رہی ہے کہ کیوں آپ اتنا خاموش ہو؟ میرے بھائی ذرا غور کرو، آپ 22,000 ڈالر خرچ کرنے کے بعد ہندوستان کے وزیر اعظم ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی نمائش میں بیٹھے، ایسے کوئی لگ رہا ہے جیسے شادی میں آئے، اتنا خاموشی میں بیٹھے، اور طالبان کا سمرتھک رسیا بھی کر رہی ہے، چائنا بھی کر رہا ہے اور پاکستان بھی کر رہا ہے۔ تو آج ہندوستان کیوں خاموش ہے اس چیز پر؟ آج افغانستان میں اس ماحول کو دیکھتے ہوئے آج ہندوستان کیوں خاموش ہے؟ میرے بھائی ذرا غور کرو، اب جب پورے معاشرے میں، جب پورے ملک میں، بلکہ پوری دنیا کی جو مخالفت ہندوستان کے کرنے والے ہیں، جیسے چائنا ہوا، پاکستان ہوا، اور ایک آدھ دو ملک ہیں جو ہندوستان کو ایک دم
دشمن کی نظر پہ دیکھتے ہیں، لیکن آج ہندوستان کیوں ان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کر رہی ہے؟ کیوں ہندوستان اپنے زبان کو خاموش رکھا ہے؟ کیوں ہندوستان کے وزیر اعظم کو اس بات پہ بولنا نہیں چاہیے؟ کیوں ہندوستان کے وزیر اعظم کو اس بات کو نہیں رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی، ہندوستان کے وزیر اعظم اتنے خاموشی کے ساتھ اختیار کیے ہیں کہ جیسا لگتا ہے کہ ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، ان کو کچھ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں افغانستان میں۔ میرے بھائی ذرا غور کرو کہ افغانستان میں ہندوستان کے غریب اور مظلوموں کا پیسہ لے جا کر وہاں پر انویسٹ کیے، اور پھر طالبانیوں سے بات کرنے میں ہندوستان کے وزیر اعظم ایسا پلہ جھاڑ رہے ہیں جیسا لگتا ہے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ 20 سال سے اس آگ کو امریکہ لگاتے رہ گئی۔ جب امریکہ کو لگا کہ یہ آگ بھڑک کر زیادہ لگ سکتی ہے تو ہندوستان کو لے جا کر کھڑا کر دیا، اور ہندوستان کو کھڑا کرنے کے بعد ہندوستان کو ایک جلتے ہوئی انگار میں ڈھکیل دیا۔ میرے بھائی، آج ہندوستان کے وزیر اعظم کیوں اتنا خاموش، کیوں اتنا بے بس، کیوں اتنا کمزور نظر آ رہے ہیں؟ آج ہندوستان کی جنتا یہ سوال پوچھتی ہے کہ طالبان آتے ہی سب سے پہلا کانفرنس کیا، اور نریندر مودی کے انتظار میں پورا ہندوستان ہے کہ آج ہندوستان کے وزیر اعظم کیوں کانفرنس نہیں کر رہے؟ آج ہندوستان کے وزیر اعظم کو 7 سال ہو گئے، پورا 7 سال ہو گئے میرے بھائی، کیوں آج ہندوستان کے وزیر اعظم خاموش بے بس نظر آ رہے ہیں طالبان کے سامنے؟ یہ بات ہے میرے بھائی کہ ہندوستان کے وزیر اعظم صرف اور صرف جو ان کے انڈ بھکت ہیں، جو ان کے گوبر اور موت اور کھانے پینے والے لوگ ہیں، ان کی باتوں میں اگر طالبان سے بات کرتے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم، تو گوبر اور موت کھانے پینے والے لوگ ہندوستان کے وزیر اعظم سے ایسا ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہندوستان کے وزیر اعظم اپنے سمرتھنوں کی اور اپنے انڈ بھکتوں کی بات کو سنتے ہوئے، مانتے ہوئے، ہندوستان کے ناگرکوں کا خون پسینوں کا پیسہ لے جا کر ہندوستان کے وزیر اعظم لے جا کر انویسٹ کیے افغانستان میں، اس پہ ہندوستان کے وزیر اعظم کی زبان نہیں کھل رہی ہے۔ میرے بھائی ذرا غور کرو آپ کہ حالات دن پہ دن ہندوستان کے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے حالات اتنے بدترین ہو چکے ہیں کہ کچھ بولنا ہی نہیں ہے ہندوستان کے بارے میں، ایسی ہندوستان کی کیفیت ہو چکی ہے۔ میرے بھائی، آج اس بات کو ہندوستان کی ناگرکوں کو، ہندوستان کی عوام کو، ہندوستان کی جنتا کو سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے ملک میں کیفیت کیا ہے، آج ہمارے ملک کے حالات کیا ہے۔ آج ہم کو طالبان سے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ آج ہم کو افغانستان سے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ آج ہم کو کس ملک کی بات کو سننا ہے، کس ملک کی بات ماننا ہے، ہم کو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کیوں اتنا خاموش، کیوں اتنا بے بس، کمزور نظر آ رہے ہیں ابھی تک؟ میرے بھائی ذرا غور کرو، اگر طالبان کا سمرتھن پاکستان بھی دے چکا ہے، چین بھی دے چکا ہے، اور پھر اس کے بعد رسیا بھی دے چکا ہے، جب یہ سب ایک ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد میرے بھائی ہمارے ہندوستان کے ناگرکوں پر، ہمارے ہندوستان کے جنتا پر جب مصیبتیں آئیں گی، جب پریشانیاں آئیں گی، تب وزیر اعظم کیا اپنا فیصلہ لیں گے؟ تب وزیر اعظم کیا اپنی بات رکھیں گے؟ جب بات خراب ہو جائے گی تب وزیر اعظم اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائی ذرا غور کرو آپ، نہ تو ہندوستان کے وزیر اعظم کے اندر اتنی طاقت ہے، نہ ان کے 56 انچ کے سینے کے اندر نہ اتنی طاقت ہے، نہ تو وہ چائنا سے بات کر سکتے ہیں، نہ تو پاکستان سے بات کر سکتے ہیں، نہ تو افغانستان سے بات کر سکتے ہیں، نہ تو طالبان سے کسی سے نہیں بات کر سکتے۔ وہ صرف ایک ہی سے بات کر سکتے ہیں، اپنے باپ سے، جو بائیڈن سے، ڈونلڈ ٹرمپ سے، امریکہ سے۔ اور اگر امریکہ سے اگر ہندوستان کے وزیر اعظم اگر اپنا رشتہ رکھیں گے، قائم رکھیں گے، تو ہندوستان بہت بڑی پریشانیوں میں گرفتار ہو سکتا ہے، مبتلا ہو سکتا ہے، اور پاکستان ہم پر حملہ کرے گا۔ میرے بھائی، اس پہ ہم کو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ آج ہمارے ملک کی کیفیت کیا ہوتی جا رہی ہے، اور ہندوستان کے وزیر اعظم اتنے خاموش، اتنا بے بس کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آج ہندوستان کی جنتا سوال پوچھ رہے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم سے۔ میرے بھائی ذرا غور کرو آپ کہ حالات خراب ہو چکے ہیں، حالات بدترین ہو چکے ہیں، آپ پھر اس کے بعد ہندوستان کے وزیر اعظم بہت شانتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، میں امید کرتا ہوں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم، ہندوستان کے
کہ ناگرکوں کا خیال کرتے ہوئے وہ اپنی بات رکھیں گے، اور ہندوستان کا عام جنتا، ہندوستان کا ناگرک یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم آخر کب بولیں گے۔ السلام علیکم۔